نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کالے جادو کی وجہ سے، شیطانی عمل کی وجہ سے آپ بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، گھر کے افراد میں جھگڑا رہتا ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کا کاروبار باندھ دیا گیا ہے جادو کی وجہ سے، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی یا ویزا نہیں لگ رہا، آپ اپلیکیشنیں دے چکے ہیں، اس کے باوجود آپ کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، تو آپ پریشان نہ ہو، جادو کی وجہ سے یہ سب رکاوٹیں ہوں گی، تو انشاءاللہ آج یہ جو عمل بتاؤں گا اس کی برکت سے جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جادو ناظرین ایک حقیقت ہے، جادو ہو جاتا ہے۔ جادو کے بارے میں قرآن کریم میں صریح آیات موجود ہیں جو کہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جادو دنیا میں ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر طریقہ علاج وہ جو اولیاء اللہ نے بتلایا ہے یا ان کے تجربے میں آیا ہے، جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، بدعات نہ ہوں، اللہ کے غیر کو پکارنا نہ ہو، طریقہ علاج وہی بہتر ہوتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہو یا پھر قرآن و سنت سے مطابقت رکھتا ہو، طریقہ علاج وہ ہونا چاہیے۔ مستند معالج سے طریقہ علاج معلوم کر لینا چاہیے اور شرعی مسائل بھی سامنے رکھ کے علاج کی ترکیب اور علاج کا جو طریقہ ہے اس کا موازنہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علاج شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق جتنے بھی علاج ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں اسباب کے درجے میں جادو کو ختم کرنے کے لیے۔ تو آج میں ایک عمل بتاؤں گا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جادو ختم ہو جائے گا، سفلی شیطانی عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کسی نے کہیں دفن کر دیا ہے تو بھی ختم ہو جائے گا، کسی نے بہا دیا ہے یا پھر تعویذ دبا دیے ہیں، اسی طرح کسی نے لٹکا دیے ہیں یا پھر آپ کو کھلا پلا دیا گیا ہے، سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جادو مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کچھ لوگ جادو کروا کے اس کو دفن کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جادو کروا کے اس کو دریا میں بہا دیتے ہیں، کچھ لوگ لٹکا دیتے ہیں، اور چوتھا طریقہ جادو کا کھلا پلا دیتے ہیں، مگر سب سے جو خطرناک ہوتا ہے وہ کھلانے پلانے والا ہوتا ہے۔ جب کھلا پلا دیا جاتا ہے تو اس کا نکالنا یا اس کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، محنت طلب ہوتا ہے، ٹائم کافی لگتا ہے۔ بہرحال عمل دے دیتا ہوں، عمل کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ علاج نہ کر سکیں تو پھر کسی مستند معالج سے مشورہ کر لیں، رابطہ کر لیں، تاکہ آپ کی زندگیاں بچ سکیں، کاروبار کھل سکیں، نوکریوں کے مسائل حل ہو سکیں، اسی طرح جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ عمل سن لیجئے، عمل آسان ہے۔ آپ نے یہ عمل رات کے اندھیرے میں کرنا ہے، بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جادو کروانے والے جب عاملین سے کہتے ہیں کہ فلاں پہ جادو کر دیا جائے تو وہ بھی تنہائی میں کرتے ہیں، اندھیرے میں کرتے ہیں، اندھیرے میں تاثیر دگنی ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں بھی عمل اندھیرے میں کرنا چاہیے۔ سورہ کوثر کے موکل کا عمل ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے موکلوں کا عمل ہے۔ انشاءاللہ ان سورتوں کے موکلات کا جو عمل بتاؤں گا، یہ موکل جادو کو جلا دیں گے، جلانے کے بعد دریا میں بہا دیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ حصار کر لیجیے اپنا۔ حصار کیسے کرنا ہے؟ درود شریف پڑھیں گے آپ 7 مرتبہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، پھر سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ، آخر میں پھر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ باوضو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ارد گرد گول دائرہ بنا لیجئے، اپنے اوپر ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر ہاتھ کو ایسے گھمائیے، سر کے اوپر ارد گرد، اپنے ارد گرد گھما لیجئے۔
تو یوں آپ کا حصار ہو جائے گا، آپ کڑے میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد عمل شروع کر دیجئے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ سورہ کوثر کے موکل حاضر ہو جا، جادو جہاں بھی ہے اس کو لا کے زمین پہ گرا دے۔ اس کے 1 منٹ خاموشی کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فلق کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے سورہ فلق کے موکل حاضر ہو جا، یہ جو جادو زمین پہ گرایا گیا ہے اس کو جلا دے۔ پھر آپ 1 منٹ خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ سورہ ناس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ، پھر کہیں گے سورہ ناس کے موکل حاضر ہو جا، یہ جو جادو جلا دیا گیا ہے اس کو دریا میں بہا دے یا سمندر میں بہا دے، وہ انشاءاللہ یہ کام کر دے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد یوں کہیے کہ میں اپنا حصار اب ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ حصار ختم ہو جائے گا، پھر آپ اپنے دائرے سے نکل جائیے گا، کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود آپ کے اوپر کوئی اٹیک آنے لگے، ریاکشن آنے لگے، تو پھر اپنے مستند معالج سے مشورہ کر لیں۔ یاد رکھیں یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ پانی پہ بھی آپ دم کر سکتے ہیں، پانی سب گھر والوں کو پلا بھی سکتے ہیں۔ جب عمل ختم ہو جائے تو گلاس پانی کا سامنے ہو، آپ اس کے اوپر پھونک مار دیجئے، آپ پھر تمام گھر والوں کو وہ پانی پلا دیجئے، اس نیت سے کہ جادو اگر کھلایا پلایا گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔